بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماتم اہل السنہ کے ہاں حرام ہے، زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے، جبکہ اہل تشیع کے ہاں بھی یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اثنا عشری شیعہ قمازنی اور ماتم سینہ کو بھی کو جائز اور عبادت قرار دیتے ہیں، ان کے مذہب میں ایزٹ جیسے بھی ہے۔ ایران کے ان کے کچھ مجتہدین علماء اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ خیر، جس کا جو مذہب ہے وہ اپنے طریقے کے مطابق جو مرضی کرتا پھرے۔ ایک ذاکر صاحب کی میں نے گفتگو سنی۔ اللہ من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، آیت دا ترجمہ اللہ نہیں پسند کردا اونچی اونچی واویلا کرنا، گریبان چاک کرنا، سر چ مٹیاں پانا، پٹنا اللہ پسند نہیں کردا۔ اللہ من ظلم اوتھے پسند کردا ہے جتے کوئی مظلوم ہو جائے۔ سیدو مومنو شیعو سنیو میدان کربلا وچ 3 دن دا بھوکا تے تسا ظاہرہ دا لا دنیا تو مظلوم نہیں ٹریا تے حسین دنیا تو مظلوم گیا تے چھٹے پارے دی پہلی آیت مظلوم دے گا مجھ ماتم دی اجازت دے دی۔ کہتے ہیں آج میں قرآن سے ماتم نکالوں گا۔ سبحان اللہ، اندازہ کریں کہ زنجیریں اور سینوں پہ تھپڑ یہ قرآن سے ثابت ہو رہے ہیں، اور وہ کہنے لگے 6ویں پارے کی پہلی آیت ماتم کی اجازت دیتی ہے۔ کیسے؟ انہوں نے یہ اپنے انداز میں آیت پڑھی اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ رونا پٹنا پسند نہیں کرتا مگر جتھے ظلم ہوئے پسند کرتا ہے۔ امام حسین تے ظلم ہویا ہے، اللہ پسند کرتا ہے، رو پٹو مرو۔ سبحان اللہ، وہ یہ ترجمہ کر رہے ہیں اور مجمع کہہ رہا ہے واہ حضرت صاحب کمال کر دیا۔ ذرا تمام مسلمان آپ کا جس مرضی مکتبہ فکر سے تعلق ہے، ایک مرتبہ قرآن کا 6 پارہ کھولیں اور پہلی آیت کھولیں۔ میرے سامنے 6 پارے کی پہلی آیت ہے اور ساتھ تفسیر ہے، تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القرآن، لکھنے والے ابو علی الفضل بن حسن تبرسی، شیعہ عالم کی یہ تفسیر ہے۔ 3 جز ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اونچی آواز سے، برائی زبان سے، قول سے، بری بات اللہ پسند نہیں کرتا مگر جب ظلم کیا جائے، یعنی مظلوم اگر بآواز بلند کوئی بد دعا دے دے کسی کو یا ظلم کا اظہار کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتی، یہ چیز اللہ تعالیٰ اس کی بات کو پسند کرتا ہے۔ اب اس کی تفسیر میں 3 اقوال شیعہ عالم لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک تو مطلب اس کا یہ لا یحب اللہ الشتم، اللہ تعالیٰ گالم گلوچ پسند نہیں کرتا، مدد طلب کرنے کے دوران ظالم کو گالیاں دینا اللہ پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، مگر جب ظلم کیا جائے تو ظالم بندے کے ظلم کو برائی سے بیان کرنا یہ جائز۔ دوسرا کہتے ہیں اس کا معنی یہ ان معنی لا یحب اللہ الجہر بالدعاء علی احد الا ان یظلم انسان، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اونچی آواز سے بد دعا دینا اللہ کو پسند نہیں ہے، ہاں مگر جب کسی انسان پر زیادتی ہو، ظلم کیا جائے فیدعو علی من ظلمہ فلا یکرہ ذلک، اور وہ ظالم کو بلند آواز سے بددعائیں دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہ حضرت ابن عباس سے منقول ہے۔ اور تیسری وہ کہتے ہیں کہ مراد اسے کہ کوئی بندہ کسی کی مذمت کرے، شکوہ شکایت کرے یا برائی سے کسی کا ذکر کرے، اللہ کو اچھا نہیں لگتا، مگر جب کسی پر ظلم کیا جائے فیجوز لہ ان یشکوا من ظلمہ، تو اس کے ظلم کی شکایت اونچی آواز سے کرنا یہ جائز ہے۔ اور آگے امام جعفر صادق سے وہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب ہے انہ الضیف ینزل بالرجل، کہ مہمان ایک بندے کے پاس آیا رہنے اور فلا یحسن ضیافتہ، اس بندے نے میزبان نے مہمان کی مہمان نوازی اچھے طریقے سے نہیں کی، فلا جناح علیہ فی ان یذکرہ بسوء ما فعل، تو میزبان کے غلط رویے کو بیان کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ یہ اس آیت کی تفسیر امام جعفر صادق فرما رہے ہیں اور ایک طرف ذاکر صاحب فرما رہے ہیں۔ ذاکر کہہ رہا ہے رو پٹو، امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں یہ تو بعد مہمان کی ہے یا ظالم کی ہے، ظالم ظلم کرے اس کو بد دعا دے سکتے ہیں اور یہ بھی صرف مظلوم کے لیے جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، دیکھیں قرآن سے رونا پٹنا ثابت ہو گیا۔ اہل تشیع عوام الناس سے گزارش ہے خدا را اپنے ذاکروں کو ممبر پر چڑھانے سے پہلے کم از کم اپنی تفسیریں یہاں پڑھا لیں۔ اس کے بعد یہ تفسیر ہے منہج الصادقین، دوسری تفسیر فتح اللہ کا شانی، شیعہ عالم ہے، پہلی جلد صفحہ 509 ہے، ایران کی طبع، وہی آیت کی تفسیر، فارسی تفسیر، کہتے لا یحب اللہ الجہر، اللہ تعالیٰ دوست نمی دارد خدا تعالیٰ آشکار را کردن را،
اللہ اس کو دوست نہیں رکھتا جو آشکار اونچی آواز سے واضح کرے بسو من القول، بری باتیں زبان سے کہنے لگے، الا من ظلم، یعنی کیا کہتے بدی از گفتار مگر آشکار را کردن کسے کہ بر اس ستم کردہ باشند، جب کسی پر ظلم ہو وہ اپنے ظلم کرنے والے کی برائی کو اونچی آواز سے بیان کر سکتا ہے، یہ اس کو، اور وہ آگے کہتے ہیں مخیر است میاں آ کے بدی ظالم را بعفو در گزارند و یا از او انتقام کشد، اس کو اختیار ہے ظالم کے ظلم کا اعلانیہ اعلان کرے اور اس سے بدلہ لے لے یا اس کو معاف کر دے، یہ بھی اختیاری عمل ہے، اس میں رونے پیٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور وہ کہتے ہیں بس قرآن سے ماتم ثابت ہو گیا، اور آگے وہ عوام بیٹھی ہے وہ کہتے ہیں واہ ذاکر صاحب قرآن میں لکھا ہے ماتم، سبحان اللہ، ہو گیا ثابت۔ یہ تیسری تفسیر ہے، تفسیر صافی، کتاب صافی فی تفسیر القرآن، دوسری جلد ہے اس کی، اور اس کے اندر بھی انہوں نے وہ کہتے ہیں امام باقر سے مروی ہے کہ مدد طلب کرنے کے دوران ظالم کو گالی دینا جائز نہیں ہے مگر جب ظلم کیا جائے، اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ اور آگے امام جعفر صادق سے وہ کہتے ہیں اس کی تفسیر میں یہ مروی ہے کہ مہمان بندہ آئے، میزبان اچھا سلوک نہ کرے تو وہ میزبان کی برائی کر سکتا ہے، بعد میں اس کے برے اخلاق کو بیان کر سکتا ہے، یہ معنی ہے اس قرآن کی آیت کی تفسیر کا۔ اچھا اصل معنی کیا ہے وہ تو کہیں رہ گیا، چلے جو لکھا ہے شیعہ تفسیر میں کم از کم آپ اسے ہی دیکھ لیں، اس میں ماتم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چوتھی تفسیر شیعہ کی تفسیر عیاشی، دوسری اس کی جلد ہے، صفحہ 470 ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 148 کی تفسیر، لا یحب اللہ الجار۔ وہ کہتے ہیں اس کے امام جعفر صادق نے بیان کیا کہ میزبان اگر برا سلوک کرے مہمان بتا سکتا ہے کہ اس نے یہ میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اور کہتے ہیں یہ تفسیر بہار الانوار میں جلد 75 صفحہ 258 علامہ ملا باقر مجلسی نے روایت نمبر 50 ہے بیان کی، وسائل الشیعہ کی جلد 12 289 پیج ہے، حدیث نمبر 16329 ہے، اس میں بھی یہ روایت ہے۔ اور تفسیر البرہان کے اندر بھی یہ شیعہ مفسرین کی 4 تفسیریں میں نے آپ کے سامنے ان کی عبارت پڑھی، اور باقی زیادہ 3 کتب کے مزید حوالہ جات، 7 ان کی کتاب مصادر کی کتابیں اصلی جو میجر تفاسیر ہیں ان کے اندر اس قرآن پاک کی جو آیت ہے 6ویں پارے کی پہلی آیت، ماتم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو آیت کا کنٹیکسٹ اور ہے، اس کا تو لفظی ترجمہ ہی اور ہے، لیکن انہوں نے کہا بس ماتم ثابت ہو گیا۔ بندے کہتے ہیں اگر آپ نے کہہ دیا ہو گیا تو بس پھر ہو گیا، جو آپ نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، تو لہٰذا خدا را اس طرح قرآن کریم کی، اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے کی توفیق بخشے۔